ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، دنیا میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے تقاضے ہیں، ان میں ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم یقین سے جانیں، یقین سے سمجھیں کہ حق کی راہ کون سی ہے. ایسا کم دیکھا جاتا ہے کہ آدمی یہ فکر کرتا ہو کہ حق کی راہ کون سی ہے. حق کے نام پر بہت سے راستے، حق کے نام پر بہت سارے فرقے، حق کے نام پر بہت سارے گروہ، بہت سارے دھڑے بندیاں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے آس پاس میں، پڑوس میں، اپنی سوسائٹی میں، یعنی اپنی کمیونٹی میں ہم دیکھتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں. اور ہر کوئی دعوے دار اس بات کا ہوتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے، وہ حق پر ہے. تو کیا ہم کبھی اس پہلو سے سوچتے ہیں کہ یہ سارے راستے حق ہیں، یہ سارے طبقے حق ہیں، یہ سارے فرقے حق ہیں، یہ ساری جماعتیں حق ہیں، یہ جتنے گروہ اور جتنے دھڑے ہیں سب حق پر ہیں، یا ان میں کوئی ایک حق پر ہے؟ کیا اللہ کے بہت سارے راستے ہیں یا اس کی ایک راہ ہے، ایک راستہ ہے جس کا نام اس نے صراط مستقیم رکھا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. ہم بہت سارے مسئلوں کو جو غیر اہم ہوتے ہیں ان کو بہت ہم اہمیت دیتے ہیں، اور جو اہم ترین ہوتے ہیں ان کی عام طور پر ہم پرواہ نہیں کرتے. آپ میں ہر آدمی، آپ میں ہم میں پڑھے لکھے بھی ہیں، عام آدمی بھی ہیں، ہمارے عزیز نوجوان ہیں جو زیادہ دین کا شدھ بدھ نہیں رکھتے، دین کی سمجھ نہیں رکھتے، لیکن اللہ کا دین آسان ہے. آپ یہ سوچئے کہ کیا اتنی ساری شکلیں جتنی ہمارے بیچ میں موجود ہیں دین کے نام پر یا دھرموں کے نام پر، مذہب بھی بہت ہیں اور مسلمانوں کے بیچ میں مسلک بھی بہت ہیں، تو کیا یہ ساری شکلیں صحیح ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ ساری شکلیں صحیح ہیں؟ کیا یہ سارے فرقے صحیح ہیں؟ یہ تو دنیا داری کا راستہ ہے کہ سب کو کیسے خوش کیا جائے، سب کو کیسے قائل کیا جائے، سب کیسے ہماری ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، سب کو ایک ڈنڈے سے ہانکا جائے، سارے ٹوپی ایک ہی ہو، ٹوپی والے ہیں تو سب ایک ہیں، ایک جیسے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پیمانہ دیا ہے. ہم جس لائن میں، جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اس میں اچھی خاصی ہم پرکھ رکھتے ہیں، اپنوں کی بھی پرکھ رکھتے ہیں، اپنے نیٹ ورک کی بھی پرکھ رکھتے ہیں. تو یہ دین تو بہت قیمتی چیز ہے،
اس دین کی بنیاد پر جنت ملنے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت بہت مہنگی ہے، جنت کو خریدنا آسان نہیں ہے، جنت خریدی نہیں جا سکتی ہے۔ جنت ملے گی کیسے؟ جنت صراط مستقیم پر چلنے سے ملے گی۔ اور صراط مستقیم کیا؟ کئی ایک ہیں، بہت سارے ہیں۔ اللہ کی راہ، اللہ نے بہت سارے راستے بنا دیے ہیں۔ تو جب ایک آدمی فکر مند ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے حق تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ستاروں کو تو کہا یہ تو ہمارا معبود ہو سکتے ہیں، چمکتے ہیں۔ رات کو انہوں نے ساری دنیا کو راتوں کی تاریکیوں میں روشن کر رکھا ہے، راستے ان سے ملتے ہیں۔ اب جب ستارے ڈوب گئے تو کہا یہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند دیکھا، پھر سورج دیکھا، سورج دیکھا تو کہا یہی سب سے بڑا معبود ہے، یہی ہے۔ پھر جب سورج ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا۔ اس میں صرف ریفرنس حوالہ یہ ہے کہ ایک صحیح فطرت کا آدمی، صحیح دل اور طبیعت کا آدمی چین سے نہیں بیٹھتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کو صحیح علم اور صحیح یقین کی راہ نہ مل جائے، تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اس لیے دعا کرتے تھے کہ میری امت دعا کرے، میری امت مانگے اللہ سے راہ، صحیح راہ مانگے۔ اتنے شبہے، اتنے فتنے، اتنے کنفیوژن، اتنی دعوے داریاں، اتنی باتیں، اتنی دلیلیں، کم علم آدمی ایک چھوٹا سا اس سے بڑا علم آدمی اس کو بہکا دیتا ہے، اس کا دماغ گھما دیتا ہے اس کا دماغ۔ تو اللہ کے نبی حدیث میں آتا ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی تہجد کی نماز شروع کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم پر جمائے رکھ، اس کی ہدایت دے، اس کی ہدایت دینا۔ یہ آپ کی در حقیقت تعلیم تھی ہمارے لیے۔ آپ کو معلوم تھا، آپ نے بتایا بھی اللہ کی طرف سے کہ میرے بعد بہت ساری شکلیں، بہت سارے اختلاف، بہت سارے فرقے، اتنا اختلاف، اتنی دھڑے بندیاں ہوں گی۔ آپ نے بتایا اتنی تو یہودیوں میں نہیں تھی، اتنی تو نصرانیوں میں نہیں تھی، اتنی زیادہ پیدا ہوں گی۔ آپ نے بات بتائی اور آپ نے عمل کر کے رات میں تہجد کے وقت دعائیں کی۔ کیا تعلیم ملی؟ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس راہ کی دعا کرنی چاہیے جو اللہ کی راہ ہے، کہ اللہ ہمیں اس کو ہمارے دل و دماغ میں اس کو روشن کر دے اور اسی پر ہمیں جمائے رکھے اور اسی پر ہماری موت ہو۔ میں تو اپنے چھوٹے سے تجربے میں نہیں جانتا کہ لوگوں کو اس کی بھی کوئی فکر ہوتی ہے یا اس کی بھی کوئی فکر نظر آتی ہو۔ ہاں کہ آدمی یہ سوچتا ہو، اور اگر سوچتا ہے آدمی اور اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ یہی راہ حق ہے تو اس راہ پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس راہ کے لیے مشن آسان ہو جاتا ہے، اس راہ کے لیے جد و جہد اور قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ فکر ضروری ہے کہ آدمی جس پر ہے کیا وہ دلیل سے ہے، یقین سے جانتا ہے کہ یہی راہ ہمارے لیے راہ حق ہے، راہ ہدایت ہے، راہ سلف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راہ پہ چلتے تھے، اور آپ نے اگر یہ بتا دیا ہو تب تو اور چوکنا ہونے کی بات ہے۔ اگر آپ نے یہ بتا دیا ہو کہ میرے بعد بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا، آپ نے اگر یہ بتا دیا ہو کہ میرے بعد بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور خبردار کر دیا ہو کہ دیکھنا اختلاف جب پیدا ہو جائے گا، بہت سارا اختلاف پیدا ہو جائے گا، تو دیکھنا اس اختلاف میں بہت ساری شکلیں بن گئی، کنفیوز ہو جاؤ گے، تم ڈاؤٹ میں پڑ جاؤ گے، شبہے میں پڑ جاؤ گے کہ کون سی راہ پر چلوں، کس کے ساتھ چلوں، کس فرقے کو جوائنٹ کروں، کس کا ساتھ چھوڑوں، کنفیوز ہو جاؤ گے، تم طے نہیں کر پاؤ گے۔ اتنی عقل نہیں ہے انسان کے پاس جو اپنی عقل سے طے کرے جب تک کہ وحی کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اسے بتائی نہ جائے۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا کہ میرے بعد بڑا اختلاف تم دیکھو گے،
تو آگے بتایا فعلیکم بسنتی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھنا میری سنت کیا ہے۔ کتنی بحثیں آپ یوٹیوب پر سنتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ضروری تھوڑی ہے۔ داڑھی رکھنے تک میں کے مسئلے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، بڑے بڑے چوٹی کے بولنے والے، چوٹی کے مانے جانے والے انٹرنیشنلی، ہاں جن کی شہرت اور جو فیمس ہوتے ہیں وہ بھی بحث کرتے ہیں۔ ایک کم علم آدمی کو وہ دلائل سے، ریفرنس سے اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں اس کے آتا کہ کیا کریں۔ لیکن کتنی موٹی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، کتنی موٹی بات کہ آدمی وہاں ایسے ہی بھوچکا ہو جائے اگر وہ سمجھدار ہو اور بات ماننے والا ہو۔ آپ نے فرمایا جب بھی اختلاف دیکھنا تو دیکھنا میری سنت کیا ہے۔ کسی نے نہیں چیلنج کیا تاریخ اسلام میں، پوری ہسٹری میں، کہ اللہ کے نبی داڑھی والے نہیں تھے، آپ کی داڑھی سینے تک، آپ کی داڑھی گنی تھی۔ یہ تو نفس پرستی کی بات ہوئی اور وصول سے غفلت کی بات ہوئی۔ وصول کیا ہے؟ ہمارے خواہش کے مطابق کوئی فتویٰ مل جائے تو ہم اس کو دلیل بنا لیں۔ اب وہ فتویٰ اختلاف کا ہو گیا، وہ طریقہ اختلاف کا ہو گیا، امت میں گروہ بندی کا ہو گیا۔ لیکن سنت نے کیا بتایا ہمیں؟ تمہیں ایک راہ بچا سکتی ہے اختلاف سے اور دھڑے بندی سے۔ دو دھڑا مت بنو، دو دھڑے میں مت بنو۔ ایک مسئلہ، ایک ایشو ہے، داڑھی رکھنا شریعت میں کیا ہے؟ تو سنت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سنت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جب سنت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ تو ایک سنت اور حدیث کے ماننے والے کے لیے ایسی باتیں ٹھوکر مارنے کی ہوتی ہے، ہاں کہ جو اختلاف کی بات ہو اور سنت کے خلاف ہو۔ سنت کے خلاف بات ہے اور اختلاف کی بات کر دیا امت میں، اور امت میں اختلاف کر دیا اس طرح کہ بڑے بڑے دڑمنڈے امت کے بڑے بڑے ریفارمر اور قائد بن کر کے اور بڑی بڑی اپنی سائٹوں پر کنفیوژن پھیلا دیتے۔ کم سے کم اگر ہم غلطی کرتے ہیں کسی مسئلے میں اور ہم احساس کریں کہ ہم غلطی کرتے ہیں تو ہم لوٹ کر کے غلطی سے صحیح کی طرف آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو صحیح مان لیا اور صحیح منوانے کے مشن کا شکار ہو گیا آدمی ایک غلطی کو، تو وہ کیوں اس کو درست کرے گا؟ یہ تو ایک ایگزامپل میں نے یہ بات کہی، ایک مثال کے طور پر یہ بات کہی۔ بات کہنے کا یا موضوع سے متعلق بات تھی تو میں نے حوالے کے طور پر کہہ دی کہ اختلاف بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے اختلاف میں آدمی صحیح پر رہے گا کیسے، بچے گا کیسے؟ اگر سارے فرقوں کی راہیں جنت تک لے جانے والی ہے، سارے فرقے حق پر ہیں، تو اتنی موٹی بات تو ایک آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد بڑا اختلاف پھیلے گا تو تم اختلاف میں میری سنت ڈھونڈنا، تب تو بچ پاؤ گے تم صحیح دین پر، اپنے رسول کی صحیح راہ پر جو اللہ کی راہ ہے، ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ خبردار کیا آپ نے، اور اتنا ہی نہیں، سخت الفاظ میں خبردار کیا۔ آپ نے خبردار کیا کہ یہود اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کیوں بتایا؟ اور آپ نے فرمایا 72 گمراہ ہوں گے۔ 72 گمراہ کا مطلب راستہ بھٹک گئے، صراط مستقیم چھوڑ دیا، اللہ کی راہ، اور میں جس راہ پر اللہ کی چلتا ہوں وہ راہ چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں 72 کے 72 بھٹک جائیں گے، بھٹکے ہوں گے۔ ایک فرقہ، صرف ایک فرقہ راہ راست پر ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو ان کو چین نہیں رہا۔ ہم تو سنتے رہتے ہیں، ہم کو کہاں اپنی دنیا کے سوا کچھ نظر آتا ہے۔ عام طور پر صورتحال تو یہ ہو گئی ہے کہ دین ایک رسم اور ایک روایت بن گئی ہے۔ عام طور پر ایسا ہم روایتاً چلتے ہیں، روایتاً نہیں، علماً چلنا ہے، اعتقاداً چلنا ہے، یقیناً چلنا ہے، پوری بصیرت اور ہوش مندی اور سمجھداری اور روشنی میں چلنا ہے، یہ اصل ہے۔ تو صحابہ نے جب سنا کہ آپ فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا اور وہ نجات پانے والا ہوگا،
ایک ہی فرقہ صحیح راہ پر اور صراط مستقیم پر ہوگا. تو فوراً انہوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرقے کی نشانی بتائیے، اس فرقے کی نشانی بتائیے. کیا نشانی اس فرقے کی ہوگی جو حق پر ہوگا اور باقی فرقے حق پر نہیں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا آج میں جس راہ پر ہوں، جس طریقے پر ہوں، جس عقیدے پر ہوں، جس اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی ہدایت پر ہوں، جس راہ پر آج میں چلتا ہوں، اس راہ پر جو چلے گا اور آج میرے صحابہ جس راہ پر چلتے ہیں، جو فرقہ اس راہ پر چلے گا وہی نجات پانے والا ہوگا. بات تو بہت آسانی سے سمجھا دیا. اب پریکٹیکل لائف میں مسئلہ کیا آیا؟ جیسے مثال آپ کو دے دیا ایک چھوٹی سی مثال دے دیا. فرقہ بندی کیسے ہوتی ہے؟ حق سے اختلاف کرنے پر فرقہ بنتا ہے. حق سے اختلاف کیا، فرقہ بنا. صحابہ کے طریقے سے اختلاف کیا، فرقہ بنا. ہمارے بھائی کبھی سوچتے ہیں جنہوں نے کسی بھی امام اور بزرگ کے نام پر فرقہ بنا لیا، بن گیا فرقہ، نہیں پرواہ، نہیں کوئی مطلب فکر، کوئی ٹینشن نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو میری راہ پر چلے گا، میرے صحابہ کی راہ پر چلے گا، وہی نجات پانے والا فرقہ ہوگا. تو بہت موٹا سا مسئلہ ہے. ایک میں کہتا ہوں ان پڑھ بھائی بھی ہمارا عزیز سمجھ لے گا کہ اگر صحابہ نے کسی اپنے بڑے کے نام پر کوئی جماعت اور کوئی فرقہ نہیں بنایا تو بعد میں کیسے بنانا صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کہے کہ بھائی آپ کو بھی شافعی ہونا چاہیے، آپ کو بھی حنبلی ہونا چاہیے، آپ کو بھی مالکی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کثرت سے ہمارے حنفی بھائی ہیں، وہ کہیں کہ آپ کو بھی حنفی ہونا چاہیے، اور ہمارا ان سے اختلاف ہو جائے تو حل کیا ہے؟ کیا حل ہے؟ دونوں صحیح ہے؟ دونوں صحیح نہیں ہے. صحیح وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ اگر ہمارے صحابہ کی راہ اور ان کا طریقہ چھوڑ دو گے تو تمہارا شمار ان میں ہو جائے گا جن میں اگر تم نے ان سے اختلاف کیا تو ان کا شمار وہاں ہو سکتا ہے جو لوگ گمراہ ہیں، راستہ بھٹک گئے. یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے. اسی لیے یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بار یہاں بمبئی میں ایک پولیس کلب میں پولیس کے جو آفیسران ہیں وہ مسلک کے بارے میں، ہر مسلک کا وہ چاہتے تھے کہ ان کے بڑے جو ہے اپنے مسلک کے مطلب تعارف کرا دیں، انٹروڈکشن جس کو کہا جاتا ہے. تو میں اہل حدیث کی طرف سے ناچیز نمائندہ تھا، بریلیوں کی طرف سے بھی تھے، دیوبندیوں کی طرف سے، حتیٰ کہ شیعہ بھی تھے، شافعی تھے. ایک گھنٹے کا پروگرام تھا. 40 منٹ بتانا تھا کہ ہم مان لیجئے ہم اہل حدیث ہیں تو ہماری اہل حدیثیت کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم مسلمانوں میں اہل حدیث ہیں تو ہماری بنیاد کیا ہے، ہماری اصل کیا ہے، اصلیت کیا ہے. اور 20 منٹ کا وقفہ وہ سوال و جواب کا ہوتا تھا. وہ سوالات کرتے تھے آفیسر کہ بھئی آپ اہل حدیث ہیں تو آپ دوسرے فرقے سے آپ کا یہ ڈیفرنس جو ہے یہ کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے. مجھ سے ایک سوال کیا، وہ بریلوی آفیسر مسلم آفیسر ہی تھا. کہا کہ مزار کے سلسلے میں اور عرس کے سلسلے میں اہل حدیثوں کا کیا کنسپٹ ہے. تو میں نے کہا اہل حدیثوں کا کنسپٹ آپ کو کلیئر کیا کہ جو نبی کی راہ تھی، نبی کا طریقہ تھا اور صحابہ کا طریقہ تھا، وہی اہل حدیثوں کا طریقہ ہے. اگر پوچھ لیجئے کسی سے کہ ان کے ہاں بھی اگر مزار ہوتے رہے اور ان پر عرس لگتے رہے، اس کا ثبوت ہو اور اس کی دلیل ہو تو ہم بھی اسے ماننے کو تیار ہیں. لیکن اگر یہ ان کے ہاں اس کا ثبوت نہیں ہے اور وہ حق پر تھے، اللہ کی طرف سے تائید ان کی ہے، ان کو حق پر چلنے والا جنتی اللہ تعالیٰ نے بتایا اور بشارت دی، تو اگر ان کے یہاں دین یہ نہیں تھا تو بعد میں دین کیسے ہو سکتا ہے. کتنے جھگڑے ایسے آپ ملا لیجئے، کتنے جھگڑے. آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کعبہ کو تم پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھو.
اللہ کے گھر کو غلاف چڑھایا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے غلاف کعبہ. کعبہ کو پہنایا جاتا ہے لباس، کعبہ کو لباس پہنایا جاتا ہے، تو کیا قبر کو بھی لباس پہنایا جائے گا؟ ہمارا اگر ہمارے کسی بھائی سے اختلاف ہو اور اختلاف اتنا بڑا کہ یہ آپ کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، وہ طبقہ، ہاں جو طبقہ قبروں کا طواف کرتا ہو، قبروں پر غلاف چڑھاتا ہو، ارے بھائی ملک کے تو چاہے وہ صدر جمہوریہ ہو، پرائم منسٹر ہو، ان کے بھی چادریں آتی ہے، ابھی آپ نے پڑھا ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ یہ سارے اختلاف جو مسلمانوں میں دین کے نام پر، ایمان کے نام پر چلتے ہیں، سعادت اور جنت کے حوالوں سے چلتے ہیں، ان کے بارے میں امت کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ امت کا موقف وہی ہونا چاہیے کہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، جو نبی اور صحابہ کا طریقہ تھا وہی حق ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ باطل، اس کے خلاف جو ہے وہ باطل. یہ اس پہلو سے آدمی جب سنجیدہ ہوگا تو اللہ توفیق دے گا، ورنہ لا الہ الا ولا الہ الا لٹکا رہے گا، جو چاہے گا اس کو کنفیوز کرتا رہے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر سماج اور ہمارے آپ کے بیچ کے لوگ عام طور پر کم علموں سے، کم پڑھے لکھے لوگوں سے بولنے میں بڑے ایکسپرٹ ہوں گے، سورس ان کے پاس بڑا ہوگا، ٹیم بہت بڑی ہوگی، لیبل بہت اونچا ہوگا، آسمان سے باتیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ کچھ نہیں ہے. پیمانہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر ہوگا، وہی نجات پانے والا ہوگا. نجات کی فکر مند قوم کے لیے چین نہیں ہو سکتا، چین نہیں اسے مل سکتا اگر وہ نجات چاہتی ہے کہ وہ رسول کا اور صحابہ کا طریقہ نہ ڈھونڈ لے اور اختلاف کرنے والوں سے سلام کر لے کہ بھائی ہم آپ سے بری ہیں، آپ کے راستے سے بری ہیں، ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے آپ کے مسئلے میں. یہ دنیا کا کاروبار نہیں ہے. دنیا کا کاروبار تو ہم سب سے کرتے ہیں، لین دین سب سے کرتے ہیں، سیاست سب کے ساتھ کرتے ہیں، پڑوس میں ہم کسی کے رہتے ہیں، کوئی بھی ہمارے پڑوس میں رہتا ہے. انسانی بنیادوں پر بہت سارے ریکوائرمنٹ اور تقاضے ہم ایک دوسرے کی پوری کرتے ہیں. غیر مسلم ہو مسلمانوں کی کرتا ہے، مسلمان ہے غیر مسلموں کی کرتا ہے، یہ سب کرتے رہنا ہے. لیکن جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس دین کے اندر جو راہ اللہ کی ہے صراط مستقیم، اس راہ سے انحراف کرنا گمراہی ہی ہے. اس میں نہیں سمجھوتا ہو سکتا، اس میں نہیں سمجھوتا ہو سکتا. اگر سمجھوتا کیا، شبہہ بھی کیا، شبہہ حق کے بارے میں شبہے میں پڑ گیا تو گمراہ ہو گیا. حق کے بارے میں شبہے میں پڑ گیا تو گمراہ ہو گیا. اور اس پر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، کی جا سکتی ہیں کہ آدمی اگر کنفیوز ہو گیا تو جب اس کو شبہ ہو تو شبہے پر وہ رہے گا نہیں، ٹکے گا نہیں. اس کا کام کیا ہوگا؟ شبہے میں پڑ گیا تو دور کیسے کرے. بعض علماء کہتے ہیں کبھی کبھی ہم شبہے میں پڑ جاتے تھے تو اپنے بڑے عالم کے پاس جاتے تھے بھاگے کہ اس مسئلے میں ہم کنفیوز ہو گئے، تو ایسے وہ اس کو کھول کر کے بتا دیتے تھے کہ جیسے ادنا درجے کے آدمی کو بھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. ایسا آدمی شبہے میں پڑ جاتا ہے. کہیں علم والے بھی شبہے میں پڑ جاتے ہیں. اور جب آدمی اندھا ہو جائے تب تو بڑا امتحان ہے. آدمی اندھا ہو جائے سننے کے پیچھے کسی کے فالوور بن کر کے کسی کے، تب تو جو کہے گا وہ سنے گا. پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ طے ہوتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے آدمی پہلے تو سننا نہیں چاہیے غیر علماء کو. جو معتبر علماء نہیں ہیں ان کا سننا ٹھیک نہیں. کیوں؟ اتنا تو علم نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ وہ چاہے جس کو سنیں اور صحیح غلط کی پہچان کر سکیں، تمیز کر سکیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھانٹ سکیں، ہاں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط کہا، یہ صحیح کہا. جب اتنے بڑے بڑے اسکالر کی حالت ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، کہتے ہیں نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ کتب ستہ میں ہے، کہیں نہیں ہے،
کہ صفائی آدھا ایمان ہے، کہیں نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ، علم والا تو دعوے داری سے بہت دور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں۔ اور اگر آدمی دعوے داری کرتا ہو تو دعوے داری کتنا کرتا ہوگا، کس فیلڈ میں کتنا کرتا ہوگا۔ ہم تو ایک موٹے مسئلے کو جانتے ہیں کہ صفائی آدھا ایمان ہے، ایک آدمی اس لیول کا کہتا ہے، کہیں نہیں ہے حدیث میں۔ تو سمجھنے کی چیز ہوتی ہے، مشکل کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی ایسے ہی جب کہیں کسی کے پیچھے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اتنا زیادہ اس کا فیور کرنے والا ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ رچا بسا لیتا ہے اپنے دل و دماغ میں کہ وہ غلط بات کرے تب بھی سوچتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوگی۔ یہیں جامع مسجد پر ایک مختار بھائی تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، نیک آدمی تھے، جماعت سے، مسلک سے، عقیدے سے محبت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ چھوٹے چھوٹے اپنے اجتماعات میں بھی وہ نہ آتے رہے ہوں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے بڑے لوگوں کو اپنے بڑے مسائل سے دنیا کی چھٹی نہیں رہتی، لیکن ان کو دیکھا برابر آتے تھے اجتماع۔ کہنے لگے ایک بار کوئی ہمارے دیوبندی بھائی، جماعتی بھائی تھے، اور بات ہونے لگی فضائل اعمال پر۔ تو بات ہوتے میں نے کہا کہ فضائل اعمال میں مسئلہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فضائل اعمال میں ہے؟ تو کہا ہاں فضائل اعمال میں ہے۔ کہا اگر آپ دکھا دیجئے ہاں تو میں جماعت چھوڑ دوں گا۔ تو کہنے لگے کہ کتاب تو میرے پاس تھی نہیں، ایک بچے کو بھیجا محمد علی روڈ پر، کہا جاؤ فضائل اعمال لے آؤ۔ کسی مولوی سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے بتایا، ریفرنس کہا ہے یہ حوالے میں فلاں جگہ ملے گی۔ وہ لے آیا تھوڑی ہی دیر میں، جامع مسجد اور محمد علی روڈ سے فاصلہ کتنا ہے، لے آیا، انہوں نے کھول کر کے دکھایا۔ جب پڑھا، جب دیکھ لیا، پڑھ لیا، تو کیا کہتا ہے بندہ ہو جماعتی بھائی کہ اگر اس کتاب میں لکھا ہے تو صحیح بات ہوگی، صحیح بات ہوگی۔ یہ رونے کی چیز ہے، یہ رونے کی چیز ہے۔ ایسے ہی فرقہ بندی ہوتی ہے، ایسے ہی دھڑا بندی ہوتی ہے۔ یہ امتیاز صرف روئے زمین پر اہل الحدیث کو، اہل سنت کو حاصل ہے کہ سنت کے خلاف، دلیل کے خلاف اگر کوئی کسی لیول کا ہو، اگر بات کرتا ہے تو ادب سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کی بات سنت کے خلاف ہے، صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، ہم قبول نہیں کر سکتے، ہم قبول نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ خطرے کی بات ہے، خطرے کی بات ہے۔ اگر صحابہ کہیں کسی مصلحت سے کہیں چوک گئے، سنت کے خلاف کبھی کوئی بات ان سے ہو گئی، تو کیا کرتے تھے؟ کہا جاتا تھا ان سے کہ یہ سنت کے خلاف بات ہے، ڈرو کہیں اللہ تعالیٰ کا غضب نہ ٹوٹ پڑے، کہیں اللہ کا غضب نہ ٹوٹ پڑے۔ سنت کے خلاف مسلک، سنت کے خلاف، صحابہ کے خلاف مسلک چلتے ہو اور کوئی پرواہ نہ ہو، کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ حادثہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ یعنی آدمی سیریس نہ ہو، ہم اپنے دنیا کے فائدوں کے لیے کیسے ہمیں اچھا اور کوالٹی کا فائدہ، کوالٹی کی ہماری پوزیشن مینٹین رہے گی، کیسے سارا جتن آدمی کرتا ہے۔ اور یہ دنیا کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، نہ تمہاری صحت کا ٹھکانہ، نہ تمہاری موت کا ٹھکانہ، نہ تمہارے عروج و زوال کا ٹھکانہ، نہ تمہاری سیاسی پوزیشن کی پستی اور بلندی کا ٹھکانہ۔ کیا تمہارا اعتبار ہے؟ تم خود نہیں طے کر سکتے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، آدمی طے نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے حالات میں کہ بڑے بڑے لوگ جن کے ذریعے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو سہارے ملتے تھے، ایسا بھی وقت آتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، ہاں، کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ دنیا ایسی ہے۔ اس دنیا کے لیے ہم اتنا جتن، اتنی پلاننگ، اتنی منصوبہ بندی، اتنی باریکی سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں چونکے نہ، یعنی سارا اپنا سورس صلاحیت لگاتے ہیں۔ لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہرس کرو، لیکن اصل ہرس تو دین کی، اصل ہرس تو صراط مستقیم کی، اس راہ کی جس راہ پر چل کر کے بندہ اصل منزل، حقیقی منزل جنت تک پہنچے گا، اس کی فکر کتنی ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے ایسے لمبی لائن کھینچی، ایک لکیر،
ایک لکیر ایسے لمبی لکیر کھینچی. بہت مشہور حدیث ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، سنتے رہنا چاہیے، سناتے رہنا چاہیے. آپ نے ایسے لمبی لکیر کھینچی اور قرآن پڑھا، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. آپ نے لمبی لکیر کھینچی، کہا یہی ہے میری سیدھی راہ. اللہ تعالیٰ کا کلام ریفرنس میں پڑھا آپ نے، کہا اللہ کہتا ہے یہی ہے سیدھی میری راہ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راہ پر چلو، اسی راہ پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت ساری جو راہیں ہیں، بہت ساری جو راہیں آئیں گی تمہارے سامنے، بہت سارے راستوں پر مت چلنا، ورنہ تم کو کیا کریں گے بہت سارے راستے اس اصل اللہ کی راہ سے، صراط مستقیم سے تم کو بھٹکا دیں گے، بھٹکا دیں گے. دائیں بائیں آپ نے لائنیں کھینچی چھوٹی چھوٹی، اور یہ بڑی لمبی سے لائن کھینچی. آدمی کہتا ہے یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. سنی کہتے ہیں چاروں برحق ہے، شیعہ کہتے ہیں 12 برحق ہیں. معلوم نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور ہم سب کو پابند کر رکھا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت اور توفیق مانگو. اهدنا الصراط المستقیم. کوئی چیز تو ہے بہت بڑی، کوئی مسئلہ تو ہے بہت بڑا. کہاں نماز نہیں، رکعت نہیں ہوگی تمہاری اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. سورہ فاتحہ میں بندہ مانگتا کیا ہے؟ مانگتا ہے کہ اے اللہ صراط مستقیم پر ہمیں جمائے رکھنا. اتنے حالات ہیں کہ کب ہمیں اصل راستے سے موڑ دے دوسرے گمراہ راستے پہ. ہم کمزور آدمی بچ نہیں پائیں گے جب تک تیری توفیق نہیں ہوگی. ہر رکعت میں بندہ دعا کرتا ہے صراط مستقیم پر جمے رہنے کی، اس کی توفیق پاتے رہنے کی. لیکن کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ فکر کرنے کی ضرورت ہے. تب اللہ دے گا. یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے. اور جس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے تو اللہ کو کیا پرواہ، اللہ کو کیا پرواہ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. دنیا میں اختلافات، گروہ بندیوں، فرقہ بندیوں کے بیچ میں ہمیں اسی یقین کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق دے جسے ہمارے سلف کہتے تھے. سلف کہتے تھے اہل حدیثوں کا یہ امتیاز ہے کہ ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یقین اور یہ بصیرت اور یہ ایمان کہ بہتوں کو لوگوں نے امام اور اغوا بنا لیا. ہمارے اصل اغوا تو وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا امام بنایا تھا، امام الانبیاء بنایا تھا. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ شرف صرف اہل حدیثوں کو حاصل ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو امام نہیں بنایا. یہی ہے. اب وہ جس راہ پر چلے اسی کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں وہی ہدایت پر ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ساری امت کی اصلاح فرمائے، سب کو فکر کی توفیق دے. اللہ تعالی جب تک ہم زندہ رہیں تیرے تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی راہ پر رہیں، اسی راہ پر رہیں جس راہ پر صحابہ چلتے تھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.